انسان کا اصل وطن، اصل گھر جنت ہے، اور یہاں وہ جنت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جنت کا سرمایہ نیک اعمال ہے۔ تو نیک اعمال جتنے زیادہ ذخیرہ کر کے جائے گا، جمع کر کے جائے گا، تو وہ اتنا ہی خوش عیش ہوگا۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، کہ اس دن ہر بندہ ہی حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، پچھتائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کا افسوس کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ زندگی ملی تھی، اس کو بھی کفر میں لگا دیا، شرک میں گزار دیا، ضائع کر دیا۔ مومن نے تو ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو قیامت والے دن مومن کو بھی حسرت کوئی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مومن کو بھی حسرت ہوگی۔ فرمایا مومن کو حسرت زندگی میں وہ اوقات، وہ گھڑیاں، وہ لمحات جو عبادت کے، نیکی کے بغیر گزار دیے، یہ زندگی کا ایک بہت سارا حصہ اس طرح سے گزرتا ہے کہ وہ نہ گناہوں میں ہے نہ نیکیوں میں ہے، فضول بیٹھے گزر گیا۔ کوئی ایسا کام کر رہا ہے انسان کہ جو نیکی بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو اوقات اس کے گزرے ہوں گے، ان پر وہ پچھتائے گا، کاش میں ان اوقات کو بھی نیکیوں میں لگا دیتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس دن صرف کافر ہی حسرت نہیں کرے گا، مومن بھی حسرت کرے گا کہ میرا بہت سارا وقت ضائع ہو گیا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور پیدا کرتے ہی اس کو شعور، عقل، سب کچھ عطا فرما دے، اور وہ پیدا ہوتے ہی ایمان لے آئے، اور پیدا ہوتے ہی اللہ کی بندگی کے لیے سجدے میں سر رکھ دے، اور جتنی اس کی عمر اللہ نے قسمت میں لکھی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، وہ مرتے دم تک اسی سجدے میں ہی رہے، ایک بھی لمحے کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے، تو گویا جو بھی اس کو زندگی ملی تھی پیدائش سے وفات تک، وہ ساری اس نے عبادت میں گزاری۔ کل قیامت میں جب کھڑا ہوگا تو یہ شخص بھی حسرت کرے گا کہ کاش مجھے 2-4 سال اور مل جاتے، میں نیکیاں اور کر لیتا۔ تو اس لیے یہ جو قیامت کا دن ہے کہ یہ حسرت کا دن ہے، تو اس دن مومن بھی حسرت کرے گا کہ زندگی کے بہت سارے اوقات میں نے فضول ضائع کر دیے، ان میں بڑی بڑی نیکیاں کما سکتا تھا۔ تو میں نے جو حدیث پاک تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ دنیا میں سب سے خوش نصیب، سب سے اچھا ترین انسان کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کو 2 نعمتیں دے دے، من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ اللہ نے اس کو لمبی عمر بھی دی، اور پھر اس لمبی عمر کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ تو فرمایا یہ کائنات کا سب سے خوش قسمت انسان ہے، اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ عمر بھی لمبی مل گئی، اور اس لمبی عمر کو نیکیوں میں گزارنے کے لیے نیک اعمال کی توفیق بھی مل گئی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ سب سے بدبخت انسان، برا انسان کون سا ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، کہ اللہ نے لمبی عمر دی لیکن اس نے اس ساری عمر کو گناہوں میں گزار دیا۔ عمر لمبی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں لمبی عمر کے متعلق فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا، این ابناء الستون، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں 60 سال سے اوپر چلے گئے تھے؟
جن کو عمر دنیا میں 60 سال سے زیادہ چلی گئی تھی وہ کھڑے ہو جائیں، اس امت کے لوگ، تو بہت سارا لوگ مجمع کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس میں وہ بھی ہوں گے کہ جن کو 60 سال کے زائد عمر ملی اور وہ انہوں نے نیکیوں میں گزاری، اور وہ بھی ہوں گے جن کو 60 سال سے زائد عمر ملی اور وہ انہوں نے گناہوں میں گزاری۔ تو جو نیکیوں میں گزارنے والے ہیں وہ خوش نصیب ہوں گے اور ان کے لیے بشارتیں ہوں گی۔ 60 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے جوانی کی نیکیوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو جوانی میں جتنی نیکیاں کر رہا تھا وہ اب اتنی نہیں کر پا رہا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، اب بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ لمبی لمبی قرات کے ساتھ تہجد پڑھتا تھا، اب مختصر پڑھنی پڑتی ہے۔ نفلی روزے کثرت سے رکھتا تھا، اب بیماریاں اتنی لگ گئی ہیں کہ وہ نفلی روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ کتنی ساری نیکیاں جو بڑھاپے نے آ کر چھڑا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کی ساری نیکیاں خود بخود اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، جو وہ جوانی میں کرتا رہا ہے اور بڑھاپے نے آ کر چھڑا دی، بیماری نے آ کر چھڑا دی، وہ بظاہر محروم ہو گیا ہے، چھوٹ گئی ہیں نیکیاں، لیکن اور وہ 70 سال تک 80 سال تک اس کی نیکیاں بھی اس کی جاری ہیں جوانی والی، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بنتا جا رہا ہے۔ 90 سال کی عمر کو جب پہنچ گیا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ یہ میری طرف سے یہ عتقاء اللہ فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے آزاد کر دیا زمین میں، یعنی دوزخ سے آزاد کر دیے، اور اب یہ خود بھی جنتی ہیں، اور کتنے لوگوں کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش سے لوگ جنتی بنائے جائیں گے۔ تو جن کو لمبی عمر ملی اور نیکیوں میں گزارنے کی توفیق ہو گئی ان کے لیے بڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ اور خدا نخواستہ دوسری طرف جس کو لمبی عمر ملی 60 سال سے آگے چلا گیا لیکن گناہوں میں گزاری، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹیں گے اولم نعمرکم، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں آدمی کو عقل آ جاتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ وجاءکم النذیر، ڈرانے والے بھی آ گئے تھے، عقل اور سمجھ بھی کامل ہو گئی تھی، پھر تمہیں سمجھ نہ آئی تو ان کو عذاب دگنا ہوگا۔ من بلغ 60 فقد آذرہ اللہ، ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا، قیامت میں اس کے سامنے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا کہ یا اللہ میں نے اس وجہ سے نیکی نہیں کر سکا، میں اس وجہ سے نہیں کر سکا، میرا یہ عذر تھا، میرا یہ عذر تھا۔ سب کے سب اس کے عذر بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ 60 سال کی عمر بہت عمر ہے اور عقل کے کامل ہونے کی عمر ہے، اس عمر تک اس کو سمجھدار ہو جانا چاہیے تھا۔ فرمایا اب ایسا شخص قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی عذر نہیں کر سکے گا۔ تو 60 سال سے آگے جانے والا شخص وہ جب یا تو بہت بڑا خوش نصیب ہو جاتا ہے یا سب سے بڑا بدبخت ہو جاتا ہے، تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو جائے اور اعمال نیک ہو جائیں، اور سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو جائے اور اعمال برے ہو جائیں، اعمال برے ہو جائیں۔ اور تجربہ یہ ہے کہ نیکی اور گناہ، کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا بڑھاپے میں انسان پلٹا کھاتا ہے اور کوئی چوٹ ایسی لگتی ہے، کوئی صدمہ ایسا پہنچتا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، کوئی اور بڑا حادثہ آیا، اور اس حادثے کی وجہ سے پھر اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ ایسے واقعات بہت گنے چنے ہوتے ہیں کہ جوانی اس نے گناہوں میں گزاری، معصیت میں گزاری، اور یکدم بڑھاپے میں پلٹا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ عموماً بڑھاپے میں نیکیوں کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس کی جوانی نیکی میں گزری ہو۔ جوانی اگر نیکی میں گزری ہے تو بڑھاپے میں وہ نیکی کی توفیق مزید ہو جاتی ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب جوانی نیکیوں میں گزارنے کے 2 فائدے ہیں۔
ایک تو یہ کہ جوانی نیکی میں گزری تو بڑھاپے میں نیکی آسان ہو جائیں گی، اور دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ اگر جوانی نیکیوں میں گزری اور بڑھاپے میں آ کر وہ نیکیاں چھوٹ گئیں بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کا ثواب اس کو جوانی والی نیکیوں کا ہی مل رہا ہے جن کا وہ جوانی میں عادی تھا۔ تو جوانی میں نیکیاں کر لو تاکہ جب بوڑھے ہو جاؤ اور وہ نیکیاں چھوٹ جائیں، ان نیکیوں کا ثواب خود بخود تمہیں ملتا رہے۔ اگر جوانی میں اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی نہ بنایا، اس انتظار میں رہے کہ بڑھاپا آئے گا، تو ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں اور تو کسی کام کے رہنے نہیں ہے، مسجد ہی سنبھال لیں گے۔ پہلے تو توفیق ملنی مشکل ہے کہ یکدم بڑھاپے میں توفیق ہو جائے۔ اگر توفیق مل بھی گئی تو پھر صرف اس وقت جو نیکیاں کرو گے انہی کا ثواب ملے گا، جوانیوں والی نیکیاں کر بھی نہیں سکو گے اور ان کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو جوانی میں نیکیاں کر لو تاکہ اس کا ثواب خود بخود جاری ہو جائے، ملتا رہے، پہنچتا رہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو جائے اور اعمال نیک ہو جائے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک بہت بڑا ہال ہے اور وہ دنیا کے ہر قسم کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے، سونا بھی، چاندی بھی، جواہرات بھی، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر خزانے ہیں، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس حال میں داخل ہو اور جو آدمی جو کچھ اٹھا کر لے جا سکتا ہے لے جائے، اسی کا ہے اور مفت میں ہے۔ لیکن کتنی دیر کے لیے اندر رہنے کی اجازت ہے؟ اٹھانے کے لیے بورے بھی ہیں، اٹھانے کے لیے سواریوں کا انتظام بھی ہے۔ یہ پریشانی نہیں ہے کہ میں اتنا وزن زیادہ ہو گیا تو نہیں اٹھا سکوں گا، بس میں نہ صرف اکٹھا کرنے کی ہے، بورے بھرنے کی ہے، سواری پر لادنے کی ہے۔ اب اس کے لیے ایک آدمی کو وقت ملا ہے صرف 3 منٹ۔ 3 منٹ کے اندر جتنے خزانے اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ دوسرے کو وقت ملا ہے 3 گھنٹے کہ 3 گھنٹے کے اندر جتنے خزانے اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ تیسرے کو وقت ملا ہے 3 دن کہ 3 دن کے اندر جتنے خزانے اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ اب جب باہر آئیں گے تو تینوں کے خزانے برابر نہیں ہوں گے۔ جس کو 3 منٹ ملے بہت تھوڑے سے خزانوں کا مالک بنا، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا فوراً۔ اور جو نکالنے والا ہے، نگران ہے، وہ 3 منٹ پورے ہونے کے بعد پھر 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا، جو وقت دیا گیا تھا پھر فوراً نکال دیتا ہے۔ اور جس کو 3 گھنٹے ملے تھے وہ جب دیکھے گا کہ 3 منٹ والے نے تو اتنا سارا اٹھایا ہوا ہے، میرے پاس اتنا سارا ہے، خوش ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ اپنا موازنہ کرے گا 3 دن والے سے کہ جس نے پورے 3 دن لگائے اٹھاتے ہوئے، اس نے تو پورا کمرہ بھر لیا، تو اب یہ پچھتائے گا کہ میرا وقت بہت تھوڑا تھا، صرف 3 گھنٹے مجھے دیے گئے۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے، اللہ نے جنت کے خزانوں کے کمروں کے دروازے کھول دیے ہیں دنیا میں، اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو۔ اور 2 بندے نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں، یہ نیکیاں نہیں کر رہے، جنت کے خزانے اٹھا رہے ہیں، یہ جنت کے خزانے لاد رہے ہیں۔ اب ایک آدمی کو 20 سال ملے زندگی کے اور اس نے 20 سال مسلسل وہ خزانے اٹھائے، بہت زیادہ اٹھا لیے، لیکن دوسرے کو 40 سال ملے۔ 40 سال والے کے سامنے جب دیکھے گا کہ میرے خزانے اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہیں، تو پچھتائے گا کہ کاش مجھے بھی 40 سال مل جاتے۔ تو اپنی عمر کی قلت پر حسرت کرے گا کہ میری عمر تھوڑی ہو گئی۔ یہ معنی ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ حسرت کرے گا کہ کاش مجھے زندگی اور مل جاتی، مجھے عمر اور مل جاتی اور میں جنت کے خزانے اور لے لیتا اور جمع کر لیتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 3 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے کسی علاقے سے۔ تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے بیٹھ کر کلمہ پڑھایا، اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، علاقہ چھوڑ کر آئے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں، یا ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے،
کون ہے جو ان کو کفالت کرے، پناہ دے؟ تو حضرت طلحہ یا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ ان کو میں سنبھالوں گا، میرے حوالے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کر دیے۔ ان تینوں کا زندگی گزارنے کا سارا ذمہ انہوں نے لے لیا، ان کی رہائش کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے شوق سے مسلمان ہوئے تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر وہ اپنا وقت نیکیوں میں گزار رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لشکر کو تشکیل دی جہاد میں جانے کے لیے، اعلان کیا کہ کون ہے جہاد میں جانا ہے، اپنی خوشی سے جو جانا چاہیں۔ تو ان 3 صحابیوں میں سے جو 9 مسلم صحابہ تھے، ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا۔ میں بہت اچھا۔ تو وہ اس جہاد میں چلے گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے، 2 پیچھے رہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، پھر ترغیب دی جہاد کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو ان 2 میں سے ایک ساتھی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، وہ چلے گئے تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ تیسرے صحابی رہ گئے اور وہ کچھ دنوں کے بعد بستر پر اپنی طبی موت فوت ہو گئے۔ یہ تینوں ہی اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے میزبان تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تینوں کو خواب میں دیکھا کہ تینوں جنت میں ہیں، لیکن جنت میں سب سے آگے وہ ہیں جو سب سے آخر میں بستر پر فوت ہوئے، وہ سب سے آگے ہیں۔ پھر جو آخر میں شہید ہوئے تھے پھر اس کے بعد وہ ہیں، اور جو سب سے پہلے شہید ہوئے تھے سب سے آخر میں وہ ہیں۔ تو مجھے تشویش ہوئی کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا، شہید کے تو مقام بہت بلند ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی شہادت قبول نہیں ہوئی، ان کی زندگی میں کوئی خامی تھی جس کی وجہ سے یہ شہید ہونے کے باوجود پیچھے رہ گئے ہیں اور بستر پر فوت ہونے والا آگے بڑھ گیا ہے۔ تو میں پریشان ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ان اپنے 3 بھائیوں کو جنت میں اس ترتیب سے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک دیکھا ہے، یا رسول اللہ شہید کو آگے ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ شہید ہے اور یہ اپنے بستر پر فوت ہوا ہے، یہ تو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس کی شہادت کے کتنے دن بعد تک زندہ رہا۔ یہ مہینہ زندہ رہا، سال زندہ رہا، اور اس نے اس عرصے میں کتنی نمازیں پڑھیں، اس عرصے میں کتنے روزے رکھے، اس عرصے میں کتنے لا الہ الا اللہ پڑھے، کتنے درود پاک پڑھے، کتنے قرآن پاک کی تلاوت کی، تو اس کی ان نیکیوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے شہید سے بھی جنت میں آگے نکل گیا، جنت سے آگے نکل گیا۔ اس لیے جو سب سے آخر میں فوت ہوا اس کو خزانہ، جنت کا خزانہ جمع کرنے کا وقت سب سے زیادہ مل گیا تھا، اس لیے وہ جنت میں پہلے نمبر پر ہے۔ اور جو دوسرے نمبر پر شہید ہوا اس کو جنت کا خزانہ جمع کرنے کا وقت اس سے ذرا کم ملا، تو یہ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اور جو سب سے پہلے شہید ہو گیا اس کو جنت کے خزانے اٹھانے کے لیے وقت سب سے تھوڑا ملا، اس لیے وہ آج سب سے پیچھے ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کی قیمت کہ انسان اپنی زندگی میں جنت کے کتنے خزانے جمع کر سکتا ہے۔ ایک ایک اس کا سانس، ایک ایک اس کا منٹ جو یہ اللہ کی بندگی میں صرف کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اور تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک عمر لمبی دے دیں اور نیکیوں کی توفیق دے دیں۔ لمبی عمر ہے، نیکیاں کر رہا ہے، یہ نیکیاں نہیں کر رہا، یہ جنت کے خزانے جمع کر رہا ہے، اور اس کو جنت کے خزانے جمع کرنے کے لیے کھلا وقت مل گیا ہے، خوب محنت کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس لیے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، موت نہ مانگو، موت نہ مانگو، زندگی لمبی مانگو، لیکن نیکیوں کی توفیق کے ساتھ یہ بھی مانگو۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کہ انسان پر کوئی ایسے حالات آنے والے ہوں، مصائب آنے والے ہوں کہ ایمان کے
خطرے پڑ جائیں کہ اب میں زندہ رہوں گا تو شاید میرا ایمان آزمائشوں کی وجہ سے سلامت نہ رہ سکے، ایمان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے موت مانگتا ہے، وہ جائز ہے، ورنہ ہمیشہ دعا اپنی زندگی کی لمبے ہونے کی کریں کہ یا اللہ میری عمر لمبی کر اور ساتھ ہی مجھے نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرما، اس لیے کہ یہ عمر بار بار نہیں ملتی، ایک دفعہ ملتی ہے، اور ہر بندہ مومن ہو یا کافر وہاں جب جاتا ہے اور صورتحال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں تو بہت دھوکے میں تھا، میں نے بڑا وقت ضائع کر دیا ہے، واپس آنے کی درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ پھر بھیج دے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید درخواست کرے گا کہ یا اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دیں تاکہ ایک دفعہ پھر شہید ہو کے آؤں، تو اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ زندگی بس صرف ایک دفعہ ملتی ہے، میرا قانون ہے کہ دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجتا۔ تو اس لیے جو وہاں جا کر پچھتانا ہے کہ مجھے ایک دفعہ پھر موقع مل جائے واپس آنے کا، تو یہیں اللہ سے اپنی عمر لمبی مانگیں اور زندگی کی حفاظت کریں، اور بیماریوں سے حفاظت کرنا، مشکلات سے حفاظت کرنا، اپنے آپ کو معذوریوں سے بچانا، یہ بھی ایک مقاصد میں سے ہے، تاکہ ہم اس زندگی کے ذریعے اور اس صحت کے ذریعے جنت کے خزانے زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر من الضعیف، قوی مومن، صحت مند مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، کہ یہ جنت کے خزانے زیادہ کما سکتا ہے۔ اپنی صحت کی حفاظت، اپنی زندگی کی حفاظت اعمال صالحہ کے لیے، جنت کے خزانے اکٹھے کرنے کے لیے یہ مقاصد میں سے ہے۔ اس کا حکم ہے، اس کی ترغیب ہے کہ یہ تمہارے پاس بہت بڑی ایک دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر تمہیں آخرت میں جا کر ہوگی، اس لیے اس کی حفاظت بھی کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ اللہ پاک عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔